السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان نے قرآن کو بڑی عظمت کے ساتھ نوازا ہے، لیکن قرآن کو میں اس لحاظ کے ساتھ بیان کرنے چلا ہوں کہ قرآن میں اللہ کریم نے جو تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور کتاب میں تاثیر نہیں رکھی، اور دوسرے نمبر پر اس کو حفظ کرنا وہ بھی اللہ نے آسان کر دیا، اور تیسرے نمبر پر اس کی جو خوبی ہے وہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن کی ایسی تاثیر ہے جو کسی اور کتاب میں تاثیر نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی چند آیات کو سنا ہے تو اللہ کریم نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ آئے وہ سب مرید مصطفیٰ بنے، اور حضرت عمر آئے مراد مصطفیٰ بن گئے۔ حضرت عمر کے آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو عزت اور وقار مل گیا، حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو شہرت مل گئی، کفار کی گردنیں ٹوٹ گئیں۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اید لی سلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، اللہ مکہ کے دو چودھری ہیں ان میں سے ایک عطا کر دے۔ اور پھر اس قرآن کی تاثیر یہ بھی ہے کہ مکہ کے تین سردار تھے، اخنس بن شریک، ابو جہل اور اس کے ساتھ ابو لہب۔ یہ تینوں رات کو جب محبوب کائنات بیت اللہ کے اندر قرآن پڑھتے تو ان کو بستروں پر نیند نہ آتی، رات کو اٹھ کر محبوب کا قرآن سنا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ہی بن جاتا ہے۔ اور پھر طفیل دوسی وہ بھی اپنے علاقے کے بڑے چودھری تھے، مکہ میں جب وہ آئے اور مکہ میں آ کر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا تھا، یہ مکہ کے چودھریوں نے مل کر کہا کہ ایک وفد اس کے پاس جائے کہ آپ مکہ کے چودھری ہیں، اس کے حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب حالات بتائے اور کہا یہاں ایک آدمی ہے، اس کی بات جو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جادوگر ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی داخل کر لی۔ ایک دن وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کے کان میں روئی ڈالنا یا روئی لینا اس کو یاد بھول گیا، تو اس نے محبوب علیہ السلام کی آواز سنی۔ آقا علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے اور پھر معوذتین پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا یہ تو کلام ہی انوکھا ہے۔ اس نے دوسرے کان سے بھی روئی نکال دی۔ اس نے جب کلام کو سنا تو محبوب کے قریب آ گئے، کہنے لگے کہ محبوب یہ آپ کا کلام کتنا اچھا کلام ہے۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ کلام سنے جو سن لیتا ہے، کہا ہے کسی نے سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، سن ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔